دوسری طرف زریان نے بھی خود کو سب سے الگ کر لیا تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ نہ دادی جان سے اس کی ڈھنگ سے بات ہوتی اور نہ ہی والد صاحب سے۔ آمنہ بیگم کئی گھنٹے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی رہتی، مگر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹا ضدی ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مہرین کو اپنی بہو کے طور پہ پسند کیا تھا، لیکن کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس گھر میں ریان کی نہیں زریان کی دلہن بن کر آئے گی۔ آخر ایک شام حارث مرزا اور دادی جان نے زریان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ زریان خاموشی سے آ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا، حارث مرزا دھیمے لہجے میں بولے، زندگی کے کچھ فیصلے انسان خود کرتا ہے اور کچھ فیصلے اللہ انسان کی قسمت میں پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ زریان خاموشی سے سنتا رہا۔ مہرین کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، دادی جان نے محبت سے کہا۔ وہ صرف تمہارے بھائی کی منقوہہ تھی، اس بچی نے کسی کا حق نہیں مارا۔ حارث مرزا نے بات آگے بڑھائی۔ اگر تمہیں ہماری عزت کا ذرا بھی خیال ہے تو اس بچی کو معاشرے کے تانوں کے حوالے مت کرو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زریان نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میں یہ شادی آپ لوگوں کی خاطر کر لوں گا، وہ سخت مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن میں یہ حقیقت کیسے بھول جاؤں کہ وہ کبھی میرے بھائی کی منقوہہ رہ چکی ہے۔ 1.5 سال تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ مجھے نہیں معلوم ان کے درمیان کیا تھا اور کیا نہیں۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، میں اپنی خوشی، اپنے خواب سب قربان کر دوں گا، مگر مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہو سکوں گا۔ حارث مرزا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وقت بہت سے زخم بھر دیتا ہے بیٹا، بس ایک موقع دے دو۔ زریان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے نظر جھکا لی اور یوں گھر کی دیواروں کے درمیان خاموشیوں کا سفر جاری رہا۔ ایک دن گزرتا گیا۔ دونوں طرف دل بوجھل تھے، دونوں طرف رضامندی تھی، مگر دل کی نہیں، صرف مجبوری کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکاح میں صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ رات کافی ڈھل چکی تھی۔ پورا مرزا ہاؤس دن بھر کی رسومات اور مہمانوں کے آمد و رفت کے بعد خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہرین پلنگ کے کنارے خاموش بیٹھی تھی، بھاری جوڑا، جھکی ہوئی پلکیں اور کانپتے ہوئے ہاتھ۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تقدیر نے اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا ہے۔ جس شخص کو اس نے اپنے ہمیشہ دیور اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرح جانا تھا، آج وہی اس کا شوہر بن چکا تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ زریان آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی بیزاری بھی۔ اس نے ایک نظر مہرین پر ڈالی، پھر نظریں پھیر لیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آخر کار زریان نے خاموشی توڑی۔ یہ خاموش بیٹھ کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ مہرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ زریان نے گہری سانس لی۔ میں نہیں جانتا تمہارے اور ریان کے درمیان کس نوعیت کا تعلق تھا، اور سچ کہوں تو میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ وہ چند قدم چلتے ہوئے کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے اس رشتے میں میری مرضی کے بغیر باندھا گیا ہے۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی ناراضگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، ریان نے تمہیں طلاق دی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مہرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے لب نہیں کھولے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بھابھی سمجھا تھا، اور آج تم میرے سامنے میری بیوی کے طور پر بیٹھی ہو۔ زریان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ میں نے یہ نکاح صرف بابا اور دادی جان کی خاطر کیا ہے، اس لیے مجھ سے ایک اچھے شوہر ہونے کی توقع مت رکھنا۔ یہ الفاظ مہرین کے دل میں تیر کی طرح اترتے چلے گئے۔ زریان نے ایک نظر اس کے لباس پر ڈالی اور بولا، اب تک تم نے لباس کیوں نہیں بدلا؟ جاؤ جا کر تبدیل کر لو۔ اور پھر اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ مجھے اس حالت میں تمہیں دیکھ کر عجیب سی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ مہرین کے لب ہلکے سے کام پہ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ اور ہاں، میرے پاس تمہارے لیے کوئی منہ دکھائی کا تحفہ نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو میں نے خود نہیں لیا۔ تم تو ریان کے ساتھ گھومتی رہی ہو، مجھے کیا معلوم اس نے کیا کچھ تمہیں لے کر دیا ہو۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، کچھ رشتے خوشی سے بنتے ہیں اور کچھ صرف نبھانے کے لیے۔ شاید ہمارا رشتہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مہرین نے اپنی نم آنکھیں جھکا لیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ سادہ لباس میں واپس آئی تو زریان پہلے ہی بستر کے ایک کنارے لیٹ چکا تھا۔ وہ چھت کو دیکھ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ مہرین خاموشی سے صوفے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ آخر مہرین نے ہمت کی اور دھیرے سے بولی، زریان۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، اور شاید میں بھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے بمشکل اپنی بات جاری رکھی، لیکن اب جب یہ رشتہ بن ہی گیا ہے تو کیا ہم اسے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ شاید ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، شاید زندگی آسان ہو جائے۔ زریان نے آنکھیں بند کیے جواب دیا، مجھے ابھی کسی بحث کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اور ہاں ایک بات،
مجھ سے بحث کرنے کی کوشش مت کرنا. اگر تمہیں کسی بات سے تکلیف ہو تو دادی جان سے کہہ دینا یا گیسٹ روم میں جا کر سو جانا. وہ سپاٹ انداز میں بولا. چند لمحے خاموش رہ کر اس نے آخری جملہ کہا. فی الحال. اس کی آواز اب پہلے سے بہت مدم تھی. مجھے صرف تھوڑا سا سکون چاہیے. کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی. میرین صوفے پر بیٹھی رہی. اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے اور زریان. اس نے آنکھیں تو بند کر لیں مگر نیند اس کی پلکوں سے بھی کوسوں دور تھی. اسی کمرے میں دو اجنبی ایک نئے رشتے کے ساتھ موجود تھے مگر دونوں کے دل ابھی بھی اپنے اپنے ماضی کی قید میں تھے. دوپہر ڈھل چکی تھی. مہرین لان میں گملوں کو پانی دے رہی تھی. اسے پودوں سے ہمیشہ عجیب سی انسیت رہی تھی. شاید اس لیے کہ وہ بھی خاموش رہ کر ہر موسم برداشت کرتے ہیں. پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی. زریان موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے ادھر آ رہا تھا. ہاں میں 2 دن بعد آفس جوائن کر رہا ہوں. وہ بے نیازی سے بولا. بات ختم کر کے اس نے موبائل جیب میں رکھا تو نظر سامنے کھڑی مہرین پر پڑی. وہ چند لمحے رکا. مہرین نے بھی نظریں اٹھائی مگر فوراً جھکا لیں. دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا. ہوا کا ہلکا جھونکا آیا تو مہرین کا دوپٹہ اڑ کر زریان کے بازو سے آ لگا. اس نے فوراً دوپٹہ سنبھال لیا. معاف کیجیے. وہ دھیرے سے بولی. زریان نے کوئی جواب نہیں دیا. بس ایک لمحہ اسے دیکھا پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا. مہرین نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس بھری. وہ سمجھ چکی تھی کہ اس شخص کے دل تک پہنچنے کا راستہ شاید برسوں لمبا تھا. اسی شام مہرین اپنی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی کہ اچانک اوپر والا ڈبہ نیچے گرنے لگا. وہ سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی مگر اس کا توازن بگڑ گیا. عین اسی لمحے دروازہ کھلا. زریان اندر آیا. اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر مہرین کا بازو تھام لیا تاکہ وہ گر نہ جائے. چند لمحوں کے لیے دونوں بالکل قریب تھے. مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. زریان بھی ایک پل کو ساکت رہ گیا. پھر جیسے اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. سامنے دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ وہ سخت لہجے میں بولا. مہرین نے زخمی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا. شکریہ. اور آہستہ سے بولی. زریان نے کوئی جواب نہ دیا. وہ الماری سے اپنی فائل اٹھا کر باہر نکل گیا. لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے نہ جانے کیوں اس کے قدم ایک لمحے کو رک گئے. پھر اس نے خود کو جھٹکا دیا. کمزور مت پڑو. یہ صرف ایک ذمہ داری ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا. دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی. مگر پہلی بار اس خاموشی میں نفرت کے ساتھ ایک انجانی بے چینی بھی شامل ہو چکی تھی. شادی کو 5 دن گزر چکے تھے. ایک ہی چھت ایک ہی کمرہ مگر دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ جیسے 2 اجنبی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں. زریان رات گئے تک اپنے اسٹڈی روم میں رہتا اور مہرین اس کے واپس آنے سے پہلے ہی سونے کی کوشش کرتی. دونوں میں ضرورت سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی. اس صبح مہرین باورچی خانے میں دادی جان کی مدد کر رہی تھی. یہ چائے زریان کے کمرے میں دے آؤ. دادی جان نے مسکراتے ہوئے ٹرے اس کی طرف بڑھائی. مہرین ایک لمحہ رکی پھر خاموشی سے ٹرے اٹھا لی. زریان اپنی شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا تھا. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. آ جاؤ. وہ سپاٹ لہجے میں بولا. مہرین خاموشی سے اندر آئی اور ٹرے میز پر رکھ دی. آپ کی چائے. زریان نے اس کی طرف دیکھے بغیر ٹائی باندھنی شروع کر دی. آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لے لیا کریں. وہ سرد لہجے میں بولا. مہرین پہلے تو چند لمحے خاموش رہی پھر آہستہ سے جواب دیا. دروازہ کھٹکا کر ہی اندر آئی ہوں. زریان پہلی بار اس کی طرف مڑا. دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملیں. میں بحث نہیں کرتا. وہ بے رخی سے بولا. اور میں ہر بات پر صفائی نہیں دیتی. مہرین نے پرسکون لہجے میں کہا. یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے جھکنے کے بجائے اپنی بات کہی تھی. زریان نے چند لمحے اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر دوبارہ آئینے کی طرف رخ کر لیا. اسی رات مرزا ہاؤس میں ایک خاندانی دعوت تھی. گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. ایک خاتون مہرین کے قریب آئیں اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولیں. بیٹا قسمت بھی عجیب چیز ہے. پہلے بڑے بھائی کی دلہن اب چھوٹے بھائی کی بیوی. اللہ ہر کسی کو ایسی آزمائش نہ دے. وہ ہنستے ہوئے بولیں. مہرین کا رنگ یکایک زرد پڑ گیا. اس نے نظریں جھکا لیں. وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے. اسی لمحے زریان نے یہ جملہ سن لیا. وہ چند قدم آگے آیا. کسی کی آزمائش پر تبصرہ کرنا آسان ہوتا ہے آنٹی. اسے جینا بہت مشکل. وہ سنجیدہ لہجے میں بولا. کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بات بدل دی. مہرین نے حیرت سے زریان کی طرف دیکھا. یہ پہلی بار تھا جب اس نے کسی کے سامنے اس کی بے عزتی ہونے نہیں دی. مگر اگلے ہی لمحے زریان بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا. مہرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ صرف خاندانی وقار کی حفاظت تھی یا اس سخت دل انسان کے اندر کہیں انسانیت اب بھی زندہ تھی.